کہا جاتا ہے کہ میڈیا کا کام عوام کو ملک کے ساتھ وفادار بنانا ہے۔ اس وفاداری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ میڈیا نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرے۔ اسی طریقے سے جو گائیڈ لائن دفاعی ادارے انہیں دیں اس کے تحت وہ نشریات اور خبروں کو جاری کرے۔ وہ ملک دشمنوں کو ہیرو بنا کر پیش نہ کرے، ہماری اقدار کا تحفظ کرے، فوج کی محبت لوگوں کے دل میں اجاگر کرے، اور جس وقت انہیں بتایا جائے کہ فلاں سیاستدان، جماعت یا گروہ ملک سے وفادار نہیں ہے تو وہ پھر اس کی تشہیر کرے۔ ملک سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میڈیا نظریہ پاکستان کے دشمنوں سے دور رہے، اسی طریقے سے ہمارے دشمنوں کے مظالم کو بھی اجاگر کرے۔ جو خارجہ پالیسی ہمارے عسکری ادارے طے کرتے ہیں اس کے تحت دوست اور دشمن ممالک کی تمیز کے ساتھ خبریں نشر کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ ہے 12واں، اس میں یہ ہے کہ عوام کی تعلیم و تربیت، اصلاح اس قوم کے دانشور، مفکرین اور تعلیمی نصاب کرتے۔ چنانچہ ان تمام سطحوں پر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی نفسیات کو پیدا کرنا ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ایسے گروہوں کو اپنا موافق بنانا ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے ضروری ہے۔ غم صاحب، آپ نے اس ملک میں شعور کی آنکھ کھولی، اسے بنتے دیکھا، اور جو کچھ یہاں پر فوج کے بیانیے کے نکات سامنے آئے، ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایسے نظریاتی میڈیا کے ادارے بنائے گئے کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسی بیانیے کو فروغ دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا نصاب جس میں مطالعہ پاکستان، تاریخ پاکستان پڑھائی جاتی ہے، اس زاویے سے پڑھائی جاتی ہے کہ بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو اس کے دل و دماغ میں یہ حقیقت پیوست ہو جائے کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور ہمارے محسن کون ہیں۔ یہ جو پورا کا پورا ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کرنا مقصود ہے وہ حاصل بھی ہو سکتا ہے؟ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی شخصیت کی اگر صحیح معنوں میں تعمیر کرنا پیش نظر ہو تو اس میں وفاداری کا مرجع صرف اور صرف سچائی کو ہونا چاہیے۔ یعنی سچ کیا ہے؟ جب آپ کے ہاں بچہ شعور کی عمر کو پہنچے تو اس میں جو چیز مجھے بھی، آپ کو بھی، قومی سطح پر بھی اگر کوئی اہتمام کرنا ہے تو سکھانی ہے، پہنچانی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت کا مرجع سچائی ہے، وفاداری کا مرجع سچائی ہے، تلاش کا ہدف سچائی ہے، زندگی کا مقصد سچائی ہے۔ اور اگر آدمی کو اپنے شب و روز کسی چیز کے لیے وقف کرنے چاہیے تو وہ سچائی ہے۔ اگر کسی موقع پر وطن کے ساتھ وفاداری سچائی کا تقاضا ہے تو وفاداری ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی موقع پر سچ کوئی اور تقاضا کر رہا ہے اور یہ معلوم ہو گیا ہے کہ خود وطن اس وقت باطل کا علمبردار بن گیا ہے تو ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ یعنی ہمارے ہاں تو صرف سچائی ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی اور انسانی اخلاقیات کی صداقتوں میں بھی، جس کو ہدف نصب العین اور تمام تر صحیح کا حاصل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کوئی عسکری ادارہ یا کوئی بھی ادارہ بیٹھ کر یہ طے کرے کہ یہ باتیں وفاداری کا تقاضا ہیں اور یہ باتیں بے وفائی قرار پائیں گی۔ ان کا یہ ضرور کام ہے کہ وہ استدلال کے ساتھ جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں کریں۔ وہ حکومتیں بھی کرتی ہیں، وہ دانشور بھی کرتے ہیں، وہ علماء بھی کرتے ہیں، اور جو چیزیں کسی قوم کی حفاظت یا جارحیت کے مقابل میں اس کے دفاع سے متعلق ہیں وہ عسکری ادارے بھی کرتے ہیں۔ حقائق کو سامنے رکھنا اور حقائق کا شعور پیدا کرنا یہ ان کا کام ہے۔ لیکن میڈیا ہو، میڈیا کیا ہے؟ میڈیا میں افراد بیٹھے ہوں گے نا، یعنی کوئی دانشور ہوگا، کوئی محقق ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی شخص صحافی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوگا، افراد ہیں۔ تو افراد کو جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو معلومات بھی ان کے سامنے آئیں وہ کسی عسکری ادارے کی طرف سے آتی ہیں، وہ کسی مورخ کی طرف سے آتی ہیں، وہ کسی سیاستدان کی طرف سے آتی ہیں، وہ گرد و پیش کے حالات میں خود بخود ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کا بیلاگ تجزیہ کرنا سیکھا اور سکھایا جائے، اور جب آپ بیلاگ تجزیہ کرتے ہیں تو پھر حقیقی محبت وجود میں آتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے تجزیے کے نتائج سے محبت ہوتی ہے، وہ اس سچائی سے محبت ہوتی ہے جو اس کے بعد نمایاں ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو یہ سب باتیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور انسانی فطرت کیونکہ سچائی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی ہے، یعنی سچائی کی محبت جس کو آپ
بعض موقعوں کے اوپر عدل کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ کلمۃ حقٍ، کلمۃ عدل، یہ دونوں مترادف استعمال ہوئے ہیں ایک حدیث میں، اس میں کہا گیا نا کہ سلطان جابر کے سامنے سچی بات کرو، تو اس میں ایک روایت میں اسے کلمۃ عدل کہا ہے، دوسری میں کلمۃ حق کہا ہے۔ تو حق، عدل، سچائی، انصاف، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو اگر آپ ایک لفظ میں ادا کریں تو وہ یہی ہے کہ جب آپ نے سچائی کی محبت پیدا کر دی ہے اور خود آپ سچائی پر کھڑے ہیں تو آپ کو اصل میں یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انسان جب اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس سوء استعمال سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور مجرم سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کیا ایسا بھی ہوا ہے ابھی تک انسانی سوسائٹی میں کہ ساری کی ساری قوم مجرم بن گئی؟ اور اگر ساری قوم مجرم ہے تو آپ کا پروپیگنڈا کیا کر لے گا؟ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی فطرت صالح فطرت ہے، وہ اچھائی کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے تو خاص طور پر ہمیشہ اچھائی اور سچائی کا انتخاب کرتے ہیں۔ کچھ مجرمانہ ذہن کے لوگ ہوں گے، جب پوری قوم سچائی پر کھڑی ہوگی تو وہ بالکل نمایاں ہو جائیں گے، اور پھر آپ جو دنیا میں قوانین ہیں، خواہ وہ دنیا کے قوانین ہیں، خواہ آپ کے دین کی دی ہوئی ہدایت ہے اس کی روشنی میں کوئی قانون بنایا گیا ہے، وہ سب اس کا محاسبہ کر لیں گے۔ یعنی جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں کہ حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے اور یہ اختیار ان کے وجود نے انہیں دیا ہے، اور عقل عام تقاضا کرتی ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، یہ ریاست کیا ہے، وطن کیا ہے، یہ بھی لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے ہے، یعنی یہ سب لوگوں کے لیے ہے، افراد کے لیے ہے۔ تو افراد کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو وہ مجرم سامنے آ جائیں گے، اور قانون میں پوری طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان کا محاسبہ کر سکے۔ جس وقت آپ اس طرح کے ایجنڈا کو لے کر چلتے ہیں، اس نوعیت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس طرح کی وفاداری اور غداری کے فتوے دیتے ہیں، اور پھر میڈیا کو یا دوسرے ذرائع کو یا اپنی قوم کی دانش کو یا اپنے علماء کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، چنانچہ بجائے اس کے کہ لوگوں میں سچائی کی محبت پیدا ہو، وہ جھوٹ بولنے کو اپنا ہنر بنا لیتے، جھوٹ سے توقعات وابستہ کرتے، جھوٹ کی بنیاد پر اچھے نتائج کی امید رکھتے، اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا۔ یہ بتائیے گا، ایک بہت ہی جس کو کہتا ہوں جزئیے میں ایک بات کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت اس بات کی تکرار کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں چیز نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، قومی مفاد کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ یہ جو قومی مفاد ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیسے طے ہوتی ہے؟ قومی مفاد، میرا مفاد، کسی خاندان کا مفاد، یہ ساری چیزیں یا تو سچائی پر مبنی ہوں گی اور یا جھوٹ، دھوکے اور فریب پر مبنی ہوں گی، اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں۔ مثلا ایک آدمی غبن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، اس کے نتیجے میں جو 12,000 15,000 کی اس کی ماہانہ آمدن ہے وہ 2 4 5 10 لاکھ میں بدل جاتی ہے۔ اس کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں یا گرفت میں لانا چاہتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں تو اس کے مفاد کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے مفاد کیا چیز ہے؟ مفاد یا تو سچائی پر مبنی ہوگا اور یا جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ یہ مبہم اصطلاحات ہیں، یہ بولی جاتی ہیں تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ جو چیز ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، ہماری تعلیم میں سرایت کر جانی چاہیے، ہمارے ایک ایک استاد کی زبان پر ہونی چاہیے، تربیتی اداروں میں جس کو ہدف بنانا چاہیے، وہ سچ کے ساتھ محبت ہے۔ جب آپ سچ کے ساتھ محبت پیدا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ میں سچا تنقیدی جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ جھوٹ سے آخری درجے کی نفرت پیدا کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سچائی کی یہ محبت انسان کے اندر سچائی کے تلاش کا دائیا پیدا کرے۔ وہ علم میں، عمل میں، ہر جگہ اسی کو معیار بنا دیتی ہے، اور بتدریج کیا ہوتا ہے، پوری قوم میں، اس کے ایک ایک فرد میں سچی تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں،
صحافی ہیں تو وہ یہی چیز اپنے لیے ہدف بنا لیتے ہیں کہ ہمیں سچائی کو تلاش کرنا ہے۔ دانشور ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں تک سچائی کو پہنچانا ہے۔ عالم ہے تو وہ اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے خود سچائی سے محبت کرنی ہے، اور جب میں سچائی کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکال لوں تو سچائی کے ساتھ مجھے اسے پیش کر دینا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں افراد میں عظیمت اور کردار کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں قوم کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرا مسلک ہے، یہ میرے آبا کا مذہب ہے، یہ میری عصبیت ہے، میں اس چیز کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں، اس کے نتیجے میں تو میرے مفادات خطرے میں آ جائیں گے، میری ملازمت چلی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جب قوم میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کو ایک بزدل قوم بنا دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر یہ مفاد آہستہ آہستہ یہ آپ کا بتایا ہوا مفاد نہیں رہتا، یہ میرے لیے میرا بن جاتا ہے، آپ کے لیے آپ کا بن جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، اس بیانیے کے مصنفین کو یہ زوم ہے کہ اس طرح وہ لوگوں کو وطن کا وفادار بناتے ہیں۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو وطن کا کبھی وفادار بننے ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ آدمی جو اپنے ضمیر کو دھوکہ دے رہا ہے، جو اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ وفادار ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اس وقت قومی مفاد ہے تو کیا میرا بھی یہی مفاد ہے، تو اس کا مفاد اور قومی مفاد، نام نہاد قومی مفاد ملتے ہوں گے تو وہ آپ کا حامی ہوگا، وہ آپ کی بات کرے گا، اور جب وہ خطرے میں نہیں رہے گا یا اس کا مفاد خطرے میں نہیں رہے گا تو وہ آپ کو دن دہاڑے دھوکہ دے گا، آپ کے کپڑے اتار دے گا، ہر چیز الٹ پلٹ کر دے گا، اور آپ اس وقت اپنا جسم اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے۔ یہ ہوگا نتیجہ۔ تو اس لیے سچائی، اور صرف سچائی ہے جس سے وفاداری ہونی چاہیے، سچائی ہے جس کے لیے ہم اپنی قوم کو جینا سکھائیں، اور یہی چیز علم میں ہو، یہی تحقیق میں ہو، یہی اداروں میں ہو۔ یہ چیز آپ اگر بچپن سے پیدا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بچہ بھی اپنے باپ کو یہ کہہ دے کہ ابا جان آپ کی عزت سر آنکھوں پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب قوم کا ایک ایک فرد عسکری قیادت کو یا سیاسی قیادت کو یہ بتا سکے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ ہمارے ہاں اس بیانیے کے مصنفین نے پوری قوم کو بولنا سکھایا ہے قومی مفاد کے نام پر۔ یعنی ہم لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، وہ تربیتی ادارے بم کیسے چلانا ہے اور بندوق کیسے چلانی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، اور ہم عالمی سطح پر جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی دسیوں مثالیں میں دے سکتا ہوں جو سنی سنائی نہیں ہیں، میرے بالکل براہ راست مشاہدے پر مبنی ہیں۔ میں نے 30-35 سال تک قومی مفاد کے نام پر صرف جھوٹ بولتے دیکھا ہے اس کے مصنفین کو، اس لیے میں بہت دستبستہ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اب اس سے باز آ جائیں اور اپنی قوم کو سچائی پر قائم ہونے دیں۔ ہماری عظمت، ہماری ترقی، ہمارے وقار، سب کا راستہ یہی ہے کہ ایک ایک بچہ ہم میں سے سچائی کا وفادار ہو۔ اور اگر آپ کا وطن سچائی پر ہے تو بھائی جب سچائی کے وفادار پیدا ہو جائیں گے تو وہ آپ کے وفادار کیوں نہیں ہوں گے؟ بہت ہی اہم نقطہ۔ اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو کوئی شریف و نفس آدمی کیوں آپ کا وفادار ہو؟ تو اصل چیز سچائی ہے، اور سچائی ہی دین ہے، سچائی ہی حقیقت ہے، اور سچائی ہی کے نتیجے میں اعلیٰ علم پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ سچائی پر اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں انہی پر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت نازل ہوتی ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ آسمان اپنی نعمتیں ان پر برساتا ہے، زمین اپنے خزانے ان کے لیے اگل دیتی ہے، اور اسی طرح کی قومیں ہیں جو سچائی پر قائم ہوتی ہیں، جو دنیا بھر میں اپنا وقار قائم کر لیتی ہیں، اور پھر لوگ ان پر اعتماد ہی نہیں کرتے۔ اگر وہ صورتحال پیدا ہو جائے جو اس وقت ہمارے ہاں معیشت کی ہوئی ہے تو لوگ اپنے خزانے بھی آ کے لٹا دیتے ہیں۔ ہم سے بڑی اہم بات اور بڑی دردمندی اور متاع درد و افسوس کے ساتھ آپ نے اس کو پیش کیا۔ ایک اور توضیح نقطہ میں پوچھنا چاہتا ہوں،
ہم لوگوں نے جس وقت اس ملک کی تاریخ پڑھی اور اس ملک کے اندر جو سیاسی حرکیات کے اندر تبدیلی آئی، سماجی مطالعہ کیا، تو ہر جگہ پہ یہ بات نظر آئی کہ خواہش یہ ہے کہ اگر سچائی بیان کر دی جائے تو پھر قومی وحدت کی جو ہے وہ تو شرازہ بندی ہو جائے گی، اور وہ جو ایک یکجہتی کا تصور ہے، مثلا اگر یہ بتا دیا جائے کہ جی دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا تھا، آپ نے آغاز کیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑی، تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی جو قومی نفسیات ہے اس میں جو ادارے ہیں ان کا وقار کیسے برقرار رہے گا؟ یعنی اداروں کا وقار پھر وقتی طور پر ہی ہوگا نا، اس کے بعد بے وقاری کی وہ انتہا ہوگی کہ میں بھی بیٹھا ہوا بے وقار کر رہا ہوں گا، آپ بھی کر رہے ہوں گے، اور خود ان کے اپنے تربیت یافتہ لوگ بھی کر رہے ہوں گے، تو یہی ہوگا نا، یعنی ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا۔ تو اس لیے اگر اس وقت بھی سچ بولا جاتا، دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ ہمیں معلوم ہے، اس نے دنیا میں جو بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں اور انہوں نے سیاست میں کوئی کردار ادا کیا، انہوں نے سچ بولا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ عظمت کی طرف بڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ یہ جتنے اس طرح کے مارکے ہوئے جن میں جھوٹ بولا گیا، بالآخر اس جھوٹ کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹ گئی، دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے نتیجے میں۔ یعنی اس جھوٹ نے ایک اور جھوٹ کو جنم دیا، اس نے ایک اور جھوٹ کو جنم دیا، اور آخر میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو کسی قوم کے لیے عظمت کا مقام اصل میں سچائی میں ہے۔ آپ کے ہاں جو قیادت پیدا ہوئی تھی اس پر آپ 10 اعتراضات کر سکتے ہیں، کیا میں پاکستان سے پہلے کی قیادت کی بات کر رہا ہوں، لیکن جس چیز پر پوری قوم نے اعتماد کیا وہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہماری قیادت سچ بولتی ہے، سچ بولتی ہے، یعنی سچائی پر کھڑی ہوئی قیادت ہے کہ جو وہ اعتماد دیتی ہے قوم کو، یہ میں کر رہا ہوں، اگر میں نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو میں بتاؤں گا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور اس غلطی پر بھی میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں گا۔ تو ضمیر اگر صاف ہے اور اگر آپ فی الواقع اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جواب دہ سمجھ کر سچ بول رہے ہیں، تو پھر وہ قیادت پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب آخری سوال اس نکات کے اوپر یہ اٹھتا ہے کہ دنیا نے اپنے اجتماعی وزڈم اور بصیرت سے بھی کچھ چیزیں سیکھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی خرد افروز ہے، ترقی پسند ہے، تجزیاتی صلاحیت رکھتا ہے، تنقید کرتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس بیانیے کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا اس میں ایک چیز بالکل کامن تھی کہ اگر آپ بندے کی زبان بند کرا دیں، اس کو اٹھا لیں، اس کو خاتمہ کر دیں، تو شاید یہ جو سلسلہ ہے سیل رواں کا یہ رک جائے گا۔ آپ کی زندگی کا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص تنقید کر رہا ہے، محض اس کی زبان بند کرنے سے کیا وہ تنقید رک جاتی ہے؟ نہ صرف یہ کہ تنقید نہیں رکتی، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی اپنی حیثیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیانیے کے مصنفین نے اس وقت جو اپنا حال دیکھا ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، میں نہیں چاہتا اس کو دہرانا، اس لیے کہ روزمرہ کی چیزوں پر تبصرہ کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی عزت نام کی چیز باقی رہ گئی؟ یہی ہوتا ہے۔ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی سازش میں جتنے عناصر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ہر تیسرا شخص وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے۔ اس میں کل کے آپ کے ساتھی آج آپ کے کرتوت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام کہیں کر کے دیکھ لیجئے، خاندان میں کر کے دیکھ لیجئے۔ کچھ عرصے کے بعد کئی مرتبہ جو خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ہاں رہا ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک بات بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسری بات بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، قبیلوں میں ہوتا ہے۔ یہی چیز اگر آپ دیکھیں تو قومی سطح پر ہوئی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی شخص یقین کرتا ہے اب ہمارے اوپر کہ ہم نے افغانستان میں مداخلت نہیں کی؟ کوئی یقین کرتا ہے کہ ہم نے کشمیر میں مداخلت نہیں کی؟ کوئی یقین کرتا ہے کہ بمبئی کے حادثے میں ہمارا ہاتھ نہیں تھا؟ مجھے بتا دیں، میں آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، دنیا مانتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسوا ہو گیا آخری درجے میں۔ اب ہم قومی حیثیت سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے ہمارا حال اب وہ ہو گیا ہے کہ جو اس لڑکے کا ہوا تھا جو شیر آیا کہا کرتا تھا، اب تو شیر آ بھی جائے گا تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ فی الواقع ان کے اوپر کوئی شیر آ گیا ہے۔
اس لیے سری جھوٹ، ایک کے بعد دوسرا جھوٹ، پھر وہ جھوٹ یہ اپنے پروردہ سیاستدانوں کو سکھاتے ہیں، پھر وہ پروردہ سیاستدان اسی جھوٹ کی بنیاد پر پروپیگنڈے کا طوفان اٹھاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ تھا، یہ بھی جھوٹ تھا، یہ بھی جھوٹ تھا، یہ بھی جھوٹ تھا۔ اس کے بعد کیا عزت باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر آپ کے پاس اس کے سوا کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک سچائی کو جھوٹ قرار دیا جائے، جھوٹ کو سچائی قرار دیا جائے، ادھر سے آپ کی طرف سے، اور پوری قوم بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دونوں جھوٹے ہیں۔